السلام علیکم، پروگرام روبرو میں خوش آمدید۔ میں ہوں عمران سلطان۔ آج بھی بڑی ہیپننگز ہیں جن کے حوالے سے ہمیں پروگرام میں ڈسکس کرنا ہے۔ سب سے پہلے وزیر اعظم کی وطن واپسی جو ہے وہ مؤخر ہوئی، اور وہاں پر جو اہم ترین اجلاس جو مشاورت اہم ترین تقرری کے حوالے سے جاری ہے، جس پہ ایک پارٹی کا واضح موقف سامنے آیا کہ اس وقت سینئر ترین جو آفیسرز ہیں ان میں سے آرمی چیف کا تعین کیا جائے گا، اور اس بات کو لے کر خان صاحب جو ہے اگین اس کے اوپر وہ تنقید ان کی سب سے پہلے تو یہ کہ وہ میرٹوکریسی کی بات کر رہے ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ میرٹ کے اوپر تعیناتی ہو، سینیورٹی کے اوپر نہ ہو۔ دوسری چیز وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک مفرور شخص سے، عدالتوں سے سزا یافتہ شخص سے اتنی اہم پوسٹ کے حوالے سے جا کے جو ہے مشاورت ہو رہی ہے۔ پھر ان کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا آرمی چیف کوئی بھی آئے، ان کی پارٹی جو ہے وہ الیکشن کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہے۔ ساتھ ہی ساتھ صدر مملکت کی بھی آج سینئر صحافیوں سے ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے واضح کیا کہ وہ فیصلے اپنے لیتے ہیں۔ عمران خان پارٹی لیڈر ضرور ہے، ان سے مشاورت ضرور ہوتی ہے، لیکن ان کے فیصلے اپنے ہوتے ہیں۔ اور ایک بات جو اہم انہوں نے کہی کہ آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے مشاورت کی جائے، لیکن اگر مشاورت کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور مزید یہ کہ ان اداروں سے جو کہ مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں، مشاورت کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، وہ کسی پیچ اپ کی طرف معاملے کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ارشد شریف قتل کیس جو کہ ایک معمہ بن چکا ہے، آج اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور امریکہ کا بھی رخ کریں گے جہاں پہ مڈ ٹرم الیکشن، اور اس مڈ ٹرم الیکشن کے بعد وہاں پہ ریپبلکنز جو ہیں وہ ذرا تگڑے ہو گئے ہیں، اور ان کا یہ تگڑا پن پاکستان کے لیے مستقبل میں کیسا ثابت ہوگا۔ ان تمام چیزوں کا ہم جائزہ لیں گے اس وقت پروگرام کے اس سیگمنٹ میں۔ بیورو چیف لاہور سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف پشاور فرزانہ علی نے بھی۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سلیم شیخ، سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا۔ وزیر اعظم کا دورہ جو ہے اب مؤخر ہوا، اور وہاں پہ اہم ترین تعیناتی کے حوالے سے جو ایک اسٹینڈ لیا گیا کہ سینیورٹی جو ہے اس کو بیس بنایا جائے گا، جبکہ خان صاحب جو ہے وہ میرٹوکریسی کی بات کر رہے ہیں، وہ میرٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ پھر دوسرا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آرمی چیف کوئی بھی ہو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کا اسٹینڈ جو ہے اس وقت ارلی الیکشن کی طرف ہے، اور اسی چیز کو انڈورس کیا فواد چودھری نے بھی۔ جی سلیم شیخ صاحب۔ جی بالکل، اس چیز کو جو ارلی الیکشن کو انڈورس جو ہے وہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے بھی کیا ہے، کیونکہ وہ بھی آج لاہور میں تھے، اور گورنر ہاؤس میں ان کی صحافیوں سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور اس میں میں بھی موجود تھا۔ اور آپ نے جو پوچھا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اس وقت لندن میں ہیں، اور اہم ترین تعیناتی کے حوالے سے جو ہے گفت و شنید ہو رہی ہے، یقیناً ہو رہی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جو سٹینڈ لیا تھا وہ میرا خیال ہے وہ اپنی بازی جیت چکے ہیں، کیونکہ حکومت بھی اسی پیج پر آ گئی ہے کہ جو سینئر ترین شخص ہوگا اس کو جو ہے وہ لگایا جائے گا۔ تو عمران خان بھی یہی چاہتے تھے کہ سینئر ترین ہو۔ پہلے عمران خان کی طرف سے یہ تو کہا جا رہا تھا کہ بلکہ ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ایک مجرم شخص ہے یعنی نواز شریف ہے وہ کس طرح فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن مشاورت ضرور ہو رہی ہے نواز شریف کے ساتھ، لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وزیر اعظم پاکستان نہیں کرنا ہے۔ آئین اور قانون اسی چیز کی اجازت بھی دیتا ہے، اور آج صدر مملکت نے بھی اس چیز پر کھول کر بات کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے جو ہے وہ کسی اور شخص سے مشاورت کی جائے۔ تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر مشاورت ہو جائے تو اچھی بات ہے، انہوں نے اس کو نگیٹ نہیں کیا، لیکن آئین کی حوالے سے جو بات کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو بھی ایک پیغام جو ہے صدر مملکت کی طرف سے چلا گیا ہے، اور عمران خان جو چاہتے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان شاید اس میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ان کا یہی مقصد تھا کہ ایک چیز ذرا یہاں پہ کلیئر کیجئے گا، آپ دونوں چیزوں کا ایک ہی واضح مقصد لے رہے ہیں، مطلب لے رہے ہیں کہ سینیورٹی اور میرٹ آر دا سیم، ایک ہی چیز ہے، یا میرٹ کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو کچھ اور چیزیں بھی اس کے اوپر آتی ہیں؟
جی دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ اس کا دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے. جیسے اگر آپ سپریم کورٹ میں چلے جائیں، سپریم کورٹ میں جو ہے سینیئرٹی اور میرٹ وہ ایک ہی بن گیا ہے، اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ اگلے 5 سال بعد بھی جو ہے وہ چیف جسٹس کس نے بننا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب بھی اشارے جو ہے وہ یہی مل رہے ہیں کہ سینئر ترین جو جنرل ہیں ان کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا جائے. لیکن ابھی اس حوالے سے باضابطہ طور پر کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا، لیکن جو اشارے مل رہے ہیں اس میں یہی بات سامنے آ رہی ہے. خواجہ آصف بھی تقریباً یہی بات کر رہے ہیں. تو اگر ایک شخص فوج میں جنرل ہے تو اگر وہ سینئر بھی ہے تو پھر میرٹ بھی یہی کہتا ہے کہ اس کو لگا دیا جائے. اب اس میں میرٹ اور سینئر ترین دو الگ الگ چیزیں نہیں ہو سکتی. اگر آپ ان کو الگ الگ کریں گے تو یہ متضاد ہو جائے گی، اور ابہام کو جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے بھی جو ہے وہ اس چیز کو مان لیا ہے، اور عمران خان شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جیت ہو گئی ہے. انہوں نے جو اپنا بیانیہ بنایا تھا کہ کوئی میرٹ سے ہٹ کر نہ لگایا جائے، تو میرٹ جب لگنے جا رہا ہے میرٹ پر تو ماننا چاہیے. اور آرمی چیف کے حوالے سے جو آج صدر مملکت نے بات کی ہے وہ بڑی اہم بات ہے. انہوں نے عمران خان کے جو بیانیہ ہے اس کو مسترد بھی کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اسی کو جو ہے لگنا چاہیے آرمی چیف، جس کو وزیر اعظم پاکستان لگانا چاہیں گے. یعنی اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صدر مملکت جو ہے وہ دونوں گھروں کو جو ہے وہ پورا کر گئے ہیں، عمران خان کو بھی اور موجودہ حکومت یعنی شہباز شریف کو بھی، کہ شہباز شریف کا ہی یہ اختیار ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان کی جو آئینی پوزیشن ہے وہ انہوں نے آج اسٹینڈ اس کے اوپر بھی لیا. اچھا، انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ یہ معاملہ اب ہو گیا ہے کہ اداروں پر بھروسہ نہیں رہا، ہر کام عدلیہ کے اوپر ڈالے جاتے ہیں، فیصلہ آ جائے تو اسے مانا نہیں جاتا، ادارے سیاسی طور پر استعمال ہوتے رہے. پھر نیب کے قانون کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ نیب کے قانون میں سیاسی استعمال غلط تھا، اور ساتھ ہی ساتھ مزید یہ بھی کہا کہ پاکستان کسی بھی ملک کے ساتھ، خصوصاً کسی بڑے ملک کے ساتھ تعلقات بگاڑنا نہیں چاہتا. ذرا اس کے اوپر بھی کامنٹ پھر آگے چلتے ہیں فرزانہ کی طرف. جی بالکل، میں نے جو ہے آج صدر مملکت سے جو سوال کیا تھا اسی کے جواب میں یہ جو ہے صدر مملکت نے کہا تھا. میں نے سوال کیا تھا کہ فیصل واڈا نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ مجھے خونی لانگ مارچ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. تو کیا میں نے جب سوال کیا کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پنجاب حکومت نے جو کمیٹی تشکیل دی ہے اس میں وفاق کا کوئی نمائندہ نہیں ہے، اور کیا جو فیصل واڈا ہے اس کو بھی تفتیش میں شامل نہیں ہونا چاہیے، تحقیقات میں شامل نہیں ہونا چاہیے؟ تو اس کے جواب میں جو ہے وہ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ اداروں پر جو ہے وہ تنقید کی جاتی ہے، اداروں کو مانا نہیں جاتا، ان کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ان کا یہ کہنا تھا کہ اداروں سے بھروسہ جو ہے وہ اٹھ گیا ہے، اور ہر کوئی شخص جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف دیکھتا ہے، اور سپریم کورٹ کے ذمے جو ہے وہ کام لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور عدلیہ پر جو ہے وہ بوجھ بڑھ جاتا ہے. اور اگر فیصلہ عدلیہ کو کر دے تو پھر عدلیہ کا فیصلہ جو ہے وہ مانا نہیں جاتا. اور ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ اداروں کو جو ہے سیاسی طور پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے. نیب کے حوالے سے جو ہے انہوں نے کہا کہ نیب کو جو ہے وہ نیب کے جو قوانین ہیں وہ سیاسی طور پر ان کا غلط استعمال ہو رہا ہے اور ان کو کمزور کیا جا رہا ہے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ان کا ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ اسی میرے سوال کے جواب میں کہ کنٹینر جو ہے وہ بنے تو تجارت کے لیے تھے، لیکن ہم نے کنٹینر کا جو ہے وہ دنیا کو ایک اور استعمال بھی بتا دیا. یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کنٹینر جو ہے وہ احتجاج کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور احتجاج کو روکنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ کنٹینر پر چڑھ کر جو ہے وہ لانگ مارچ بھی کیا جاتا ہے، اور کنٹینر لگا کر جو ہے وہ فصیل بنائی جاتی ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ داخلے سے روکا بھی جاتا ہے. ان کا یہ مطلب تھا. اور ایک اور جو سوال آپ نے پوچھا وہ ریپیٹ کیے، میں اس کا بھی آپ کو جواب دے دوں. نہیں، لاسٹ میری جو بات ہوئی تھی امریکہ کے حوالے سے، بالخصوص بڑے ملک کے حوالے سے، ہم کسی سے بھی تعلقات بگاڑیں گے نہیں، ہم ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. جی بالکل، یہ بات انہوں نے بالکل کہی ہے کہ جو ملکوں کے ساتھ ہم اپنے تعلقات نہیں بگاڑ سکتے، اور خصوصاً جو امریکہ ہے اس کے ساتھ ہم تعلقات نہیں بگاڑ سکتے. ہماری یہ ایسی پوزیشن ہے کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ تعلقات نہیں بگاڑنے چاہیے. پھر اگین میں دوسری طرف آتا ہوں کہ عمران خان کا جو بیانیہ تھا کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے، اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو صدر مملکت ہیں انہوں نے کوئی بات کی ہے عمران خان سے کہ
کہ امریکہ کے اوپر جو آپ بار بار زور دے رہے ہیں سائفر کے حوالے سے یا دیگر حوالوں سے وہ پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے کہ آپ شاید امریکہ کا نام لینا اس کو کم کریں، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے، ہم امریکہ سے جو ہے وہ کسی طرح پھڈا نہیں لے سکتے۔ میں اس پر اپنا ایک تجزیہ پیش کر رہا ہوں، کیونکہ امریکہ کے حوالے سے جو صدر مملکت ہے ڈاکٹر عارف علوی صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم امریکہ سے جو ہے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس سے اپنے تعلقات کو بالکل خراب کر لیں۔ جی ٹھیک ہے، فرزان آپ کی طرف آتے ہیں۔ سینیورٹی ایک انٹیگرل پارٹ ضرور ہو سکتی ہے میرٹ کا، یا اس وقت جو جس طرح سے بات کی جا رہی ہے کہ سینیورٹی اور میرٹ جو ہے وہ سیم چیزیں، اگر دونوں ایک ہی چیزیں ہیں تو پھر یہ بحث ہی ختم ہو جانی چاہیے اور حالات جو ہے وہ ماشاءاللہ بہتری کی جانب ہیں۔ ایک تو اس کے اوپر میں کامنٹ چاہوں گا، پھر دوسرا یہ کہ کس حد تک ڈیفیوز کرنے کی پوزیشن بہتر طور پر ڈیفیوز کیا ہے پریزیڈنٹ نے، اور وہ ان کی کوششیں جاری ہیں حالات کو بہتر کرنے کے لیے۔ یہ کامنٹ فرزانہ۔ اچھا، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل بھی ہم نے اس پر بحث کی تھی کہ یہ جو تعیناتی کا مسئلہ ہے چیف آف آرمی اسٹاف یا دوسری پوسٹ کا، اس کو بہت زیادہ زیر بحث لایا جا رہا ہے، اور میرا کل بھی یہ پوائنٹ تھا کہ یہ چیزیں جو ہے اب ختم ہو جانی چاہیے۔ لیکن چونکہ بار بار ہر روز خان صاحب جو ہیں وہ اس ایشو کو اٹھا لیتے ہیں تو چیز آ جاتی ہے۔ میں تھوڑا سا ڈیفر کروں گی اپنے ساتھی سلیم شیخ صاحب سے۔ خان صاحب کا بالکل مطلب یہ نہیں ہے کہ جو سینئر ہے وہ میرٹ پر بھی آتا ہے، ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ سمجھتے ہیں وہ میرٹ پر ہے، اور جو کوئی اور کہہ رہا ہے تو وہ میرٹ پر نہیں ہے۔ کل بھی میں نے یہی بات کہی تھی کہ آپ جب ٹاپ کے 5 لوگوں کی بات کرتے ہو اس وقت ہمارے فورسز میں، اور ان کے آپ اس چیز پر سوالیہ نشان بناتے ہو کہ وہ میرٹ پر نہیں ہے، تو یہ بہت عجیب سی بات لگتی ہے اور اس کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک لیول سے، ایک پورے پروسیس سے گزر کر اس چیز پر آئے ہیں کہ وہ اس لسٹ میں ان کا نام شامل کیا گیا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی بیٹھے تھے اور اٹھ کر آ گئے ہیں۔ یقیناً ان کی ایک لمبی جدوجہد ہے، ان کا کام ہے، ان کا پورا ایک تجربہ ہے، اور تب جا کے وہ ٹاپ لسٹ میں آئے ہیں۔ ایک بات تو یہ تو خان صاحب کا یہ جو مطلب ہے کہ میرٹ اور سینیارٹی، تو یہ بالکل ان کا مختلف مطلب ہے، ایک مطلب ہرگز نہیں ہے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے پریزیڈنٹ صاحب کے حوالے سے بات کی ہے۔ میری پریزیڈنٹ صاحب سے 2 ملاقاتیں ہیں۔ عارف علوی صاحب بہت ہی نفیس انسان ہے، اور جتنا میں نے ان کو جانا ہے اور جو ان سے بات کی ہے، وہ چونکہ بہت ہی سلجھے ہوئے انداز میں چیزوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور کب سے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب پشاور میں وہ آئے تھے تو ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو اس میں بھی انہوں نے بار بار یہی چاہ رہے تھے کہ کچھ ایسے نقطے پر پہنچ جائے کہ جہاں پر یہ جو ساری تلخیاں ہیں وہ ختم کی جائے، کیونکہ اس بار وہ یہی بات کر رہے تھے کہ ملک اس وقت ایسی چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم اس طرح سے تلخیوں کو بڑھائیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا اس وقت بھی، اور یقیناً آج کی باتوں سے بھی یہی لگتا ہے کہ وہ قریب لانا چاہتے ہیں، لوگوں کو ایک پوائنٹ پر لانا چاہتے ہیں اور چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، جس کی وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے ملاقاتیں بھی انہوں نے ہی کرائی ہیں۔ وہ جب یہاں آئے تھے تو انہوں نے تب ریویل کیا تھا کہ ایک بہت اہم جو ہے میں کوشش کر رہا ہوں، اور بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے ملاقات کروائی ہے۔ بہرحال یہ ایک چیز ہے، ان کی کوشش اپنی جگہ، لیکن آج عارف علوی صاحب نے بھی بڑی عجیب سی بات کر دی۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق ہونی چاہیے، آئین تو کہتا ہے کہ پرائم منسٹر کا حق ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں کسی اور سے بھی پوچھ لیں۔ بھائی کسی اور سے کیوں پوچھ لیں جب حق آئین کا ہے، اور آپ کہتے ہو آئین کے مطابق ہونی چاہیے، تو پھر آئین تو کہتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب فیصلہ کریں گے، تو پرائم منسٹر صاحب کو فیصلہ کرنے دیں۔ اب پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جا کے بیٹھ گئے ہیں بڑے بھائی صاحب کے پاس، اور ظاہر ہے خان صاحب کے لیے یہ بات قابل برداشت نہیں ہے، صرف خان صاحب کے نہیں، پوری تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ ان کی جدوجہد جو تھی 2014 سے اگر آپ بات کریں تو وہ شروع ہوئی تھی کہ ہم نے اس ملک کو چوروں سے، لٹیروں سے، اور میں یہ الفاظ کل بھی استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کی باتیں ہیں، ان سے بچانا چاہتے ہیں، اور یہ ساری پارٹیاں ایسی ہیں، وہ زرداری صاحب کا بھی نام لیتے ہیں، خصوصاً وہ نواز شریف صاحب کو یا شریف فیملی کو بہت زیادہ رگیتے ہیں اس سارے معاملے میں۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے جا کے بیٹھ گئے ہیں بڑے بھائی صاحب کے پاس،
اور بار بار خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہاں پہ طے ہو رہا ہے، وہاں پہ طے ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے ان کے لیے معاملہ ہے، تو اسی لیے ان کی طرف سے بھی پورا ریاکشن آتا ہے اس ساری چیز کا۔ ٹھیک ہے، گاٹ یور پوائنٹ۔ ذرا سلیم شیخ صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ بات وہی جو اس وقت لندن میں موجود وزیر اعظم، اس سے پہلے جو ابھی بات چل رہی تھی میرٹ کے حوالے سے، ہمیشہ میرٹوکریسی کی بات کی عمران خان نے، لیکن ان کے اپنے دور میں جو پنجاب کا حال رہا، بالخصوص بزدار ایڈمنسٹریشن نے جو کچھ بھی کیا، آج تک ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ وہ کون سا میرٹ تھا جس کے اوپر پورا جو ہے بزدار صاحب پورا اترتے تھے، جس کو فالو کیا گیا۔ شیخ صاحب جی بالکل، میں تھوڑا سا پہلے فرزانہ صاحبہ کی بات کا جواب دے دوں کہ عمران خان سے میری 3 روز قبل بھی ملاقات ہوئی تھی، تو عمران خان جو ہے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے جو ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میرا کوئی اس میں نہیں کردار کہ کس کو آنا چاہیے کس کو نہیں آنا چاہیے، میرٹ پر آنا چاہیے، لیکن اب جو وہ بات کر رہے ہیں کہ شہباز شریف لندن جا کے بیٹھ گئے، تو وہ سیاسی طور پر جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اگر شہباز شریف کو نواز شریف کی مرضی سے ہی آرمی چیف لگانا ہے تو وہ یہ والے معاملہ جو ہیں یہاں پاکستان میں بیٹھ کر بھی طے کر سکتے ہیں۔ آج کل تو اتنے زیادہ نظام ہے، فون ہو سکتا ہے، فون نہیں ہو سکتا تو کوئی پیغام رساں بندہ بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فون ٹیپ ہو رہے ہیں تو اپروول اگر نواز شریف سے لینی ہے تو اپروول بغیر ملے بھی آ سکتی ہے۔ اب یہ خود جو ہے حکومت موقع دے رہی ہے عمران خان کو کہ اگر نواز شریف کی اپروول لینی ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے پوچھا ہے کہ پنجاب میں جو ہے وہ میرٹ نہیں ہوتا تھا، اس کی عمران خان ایک نہیں کئی بار جو ہے وہ اپنے طور پر جو ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ بزدار کے حوالے سے جو ہے مجھے بار بار کہا جاتا تھا کہ اس کو ہٹا دیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ میری مجبوری تھی کہ اگر میں بزدار کو ہٹا دیتا تو 5 گروپ تھے پنجاب میں، تو پھر کس کو میں لے کر آتا، اور پھر جو ہے وہ حکومت ٹوٹ جانی تھی۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب میں جو ہے اگر بزدار پرنسپل اسٹینڈ کے اوپر پولیٹیکلی کمپرومائز کرنا پڑا اس وقت خان صاحب کو اپنی پارٹی کے حوالے سے۔ جی بالکل، ان کا جو اس وقت موقف تھا اور بعد میں بھی موقف رہا ہے حکومت جانے کے بعد، ان کا یہ کہنا تھا، انہوں نے 2 نام لیے تھے اور ان میں سے ایک نام علیم خان کا بھی تھا۔ وہ کہتے تھے کہ علیم خان جو ہے وہ پریشر آ رہا تھا کہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جائے، تو وہ کہتے تھے کہ میری پارٹی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ جانی تھی کہ میں اب علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنا دیتا، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے 5 گروپ موجود تھے، تو اس لیے میں نے جو ہے عثمان بزدار کو نہیں ہٹایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بار بار کہنا ہے کہ عثمان شیخ صاحب کل جو ہم نے تصویریں دیکھی، جس گرم جوشی کے ساتھ الوداع کیا تھا نواز شریف نے شہباز شریف کو، اور یہ تھا کہ وطن واپسی کے لیے تیار ہیں، پاکستان پہنچ رہے، لیکن اس کے بعد دورہ مؤخر ہوا، تو یہ مؤخر ہونا اگر سمپل سی بات ہے کہ میرٹ کے اوپر ہونا ہے اور یہ ساری چیزیں سٹینڈ لے لیے گئے، تو پھر مؤخر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ عمران صاحب دیکھیں، کچھ تو رہ گیا ہوگا کہ جو ابھی وہ طے نہیں ہوا ہوگا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ شہباز شریف کو جو اپنا دورہ 2 روز کے لیے جو ہے وہ مؤخر کرنا پڑا ہے۔ اب وہ اطلاعات یہی ہے کہ کل وہ پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے، نہیں تو اب تک تو انہوں نے یہاں پر پاکستان میں پہنچ بھی جانا تھا۔ تو اب بات یہی ہے کہ کوئی ایسی خاص چیز جو ہے وہ رہ گئی ہے جو ابھی طے کرنی ہے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ رابطے جو پاکستان میں قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان سے بھی رابطے کر کے پورا فائنل کر کے پھر واپس آئے۔ ان میں سیاسی قوتیں بھی یقیناً شامل ہوں گی، جس میں پیپلز پارٹی ایک بڑی سٹیک ہولڈر ہے، ان کے جو آصف علی زرداری ہیں، بلاول بھٹو ہیں، ان سے بھی کوئی رابطے کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مولانا فضل الرحمان وہ بھی ایک طاقت ہے، ان کے ساتھ بھی جو ہے اتحادی جماعتوں کو بھی آن بورڈ لینا ہے، مشاورت ہونی ہے اور یہ ساری چیزیں۔ اچھا، اب دوسرے اہم ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے ارشد شریف قتل کیس، جو کہ اب ہر گزرتے دن ایک نئی اس کے اندر سے ایک معمہ جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے۔ فرزانہ میں آپ کی طرف آؤں گا، اور اب تو پی ایف یو جے جو ہے وہ بھی باقاعدہ اس میں فریق بننے جا رہی ہے، کس طرف یہ جا رہی ہے؟ کچھ کنکلوژن اس کا ہو پائے گا؟ کیونکہ انویسٹیگیشن وہاں پر بھی جاری ہے۔ پھر شہباز شریف صاحب نے جو چیف جسٹس کو 2 خطوط لکھے، اس کا جواب بھی وہاں پہ جسٹس صاحبان سے بھی مشاورت جاری ہے، اور اس کا جواب 2 سے 3 دن میں آ جائے گا کمیشن بننے کے حوالے سے۔ دونوں چیزوں کے اوپر ارشد شریف قتل کیس اور عمران خان پہ قاتلانہ حملے کے حوالے سے، تو پرٹیکولر ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے میں اگر بات کرنا چاہوں تو کیا آپ کہیں گی کتنی اس میں مزید پیچیدگیاں آ گئی ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک ارشد شریف صاحب کا معاملہ ہے،
میں انہیں مطلب ظاہر ہے یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے اوپر جتنا بھی افسوس کیا جائے اور جس کی مذمت کی جائے وہ کم ہی پڑتی ہے. جس انداز سے ان کا قتل ہوا ہے اور اب ایسا جو چیزیں ریویل ہو رہی ہیں وہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں اور پاکستان کے جو زمینی حقائق ہے وہ بہت تلخ ہے. حیات اللہ کے قتل سے لے کر آج ارشد شریف تک اگر آپ ایک نظر اٹھا کر دیکھیں تو اس میں ایک لمبی لسٹ آپ کو نظر آتی ہے. سلیم شہزاد یہ ہے, اس میں ہمارے خیبر پختونخوا میں بہت سارے لوگ ہیں, آپ کے اسلام آباد کے ایک پوری لسٹ ہے کہ جس میں یا آپ سندھ میں چلے جائیں, بلوچستان میں چلے جائیں تو کمیشن. اچھا پھر حامد میر صاحب پر حملے کی بھی بات ہے, کمیشن تو سب پہ بنے تھے لیکن پھر کیا ہوا, کیا کوئی ریزلٹ سامنے آیا؟ کتنا سارا کچھ آگے بڑھایا گیا, اس وقت بھی پی ایف یو جے نے بہت سٹینڈ دیا, فریق بھی بنے, کتنی پیشیاں ہوئی, کتنے لوگ آئے, انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ لکھوائے, لیکن پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو کمیشن کی رپورٹیں بھی بن جاتی ہیں لیکن وہ پبلک نہیں کی جاتی. آپ خود دیکھیے کہ کتنے کمیشن ہیں. میں نے مثال دے دی ہے آپ کو ان سارے جرنلسٹوں کی جن پر حملہ ہوا جو نہیں رہے, یا پھر حامد میر صاحب جو ابھی بھی حیات ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں مجھے ایسے لگتا ہے, اللہ کرے اس بار ہماری خواہش ہے کہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے انہیں اس کا انصاف ضرور ملنا چاہیے, کیونکہ وہ ایسا دل دکھا دینے والا عمل ہے, یا ایک آپ کہیں کہ جس طریقے سے ان کو قتل کیا گیا ہے, جو اب باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ بہت زیادہ افسوسناک ہے اور اس کی حقیقت ضرور سامنے آنی چاہیے. اور جس طرح سے آہستہ آہستہ چیزیں ریویل ہو رہی ہیں وہ تو کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہی ہیں. تو اب اس میں اتنے ہاتھ ہیں. میرا اپنا ایک ذاتی خیال ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو ایک مسئلہ چل رہا ہے اس کا لنک, یہ میرا خیال ہے, ضروری نہیں کہ اس میں حقیقت بھی ہو یا میں اس کو کوئی پوری اس کے ساتھ کسی ثبوت کے ساتھ کہہ رہی ہوں, لیکن میرا اپنا ایک ذاتی خیال ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو کچھ چل رہا ہے اس کا کہیں نہ کہیں کنیکشن اس شخص سے ضرور ملتا ہے جسے اتنی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے. کیوں ظاہر ہے اس کا ایک, آپ اگر دیکھیں جو معاملات ہوئے, جس طرح سے وہ گئے, پھر جو وہاں پہ پہنچ کے رپورٹنگ اب ہمارے بہت سارے جرنلسٹ کر رہے ہیں, وائس آف امریکہ کی بھی کر رہا ہے, جیو بھی کر رہا ہے, مختلف لوگ کر رہے ہیں, اور اس میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ بہت خطرناک ہیں اور وہ لنک اور سرے بار بار انہی چیزوں کی طرف ملا رہے ہیں. تو یہ خطرناک ہے, لیکن ہماری خواہش ہے, ہماری کوشش ہونی چاہیے. یقیناً ہماری خواہش ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے ارشد شریف قتل کیس جو ہے وہ ایک منطقی انجام تک پہنچے اور ان کو انصاف ملے. جی سلیم شیخ, اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کینیا, پاکستان اور دبئی یہ ایک ٹرائیکا ایسا کچھ بنتا جا رہا ہے. چیزیں انہی کے درمیان کہیں نہ کہیں ہیں اور اتنی شاخیں اس کے اندر پھیلی ہوئی ہیں, اتنی ایک گتھی جتنا اس سے نکلنے کی کوشش کی جا رہی ہے گتھی اتنی ہی الجھتی جا رہی ہے. سلیم شیخ. جی عمران صاحب, میں آپ کو بتاؤں کہ اس پر بھی جو ہے آج صدر مملکت سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے تقریباً اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ارشد شریف کا جو قتل ہے اس کے جو شواہد ہیں, اس کی جو تحقیقات ہیں وہ شاید وہ مکمل نہ ہو سکیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ تو پاکستان سے باہر ہوا ہے. انہوں نے 3 مثالیں دی ہیں جو پاکستان میں بڑے قتل یا حادثے ہوئے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک ان کے جو ہے وہ نتائج سامنے نہیں آئے سکے. انہوں نے سب سے پہلی جو مثال دی ہے وہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت کی مثال دی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت ہوئی لیکن آج تک اس کیس کا کچھ نہیں بنا, وہ پاکستان میں ہوا. انہوں نے جو ہے لیاقت علی خان کے کیس کی مثال دی, انہوں نے کہا یہ پاکستان میں ہوا, اس کا کچھ نہیں بنا. انہوں نے مثال دی جنرل ضیاء الحق کے طیارے حادثے کی, وہ پاکستان میں ہوا, اس کا کچھ نہیں بنا. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر پاکستان میں اتنے بڑے سانحات ہوئے ہیں, ان کی اتنی بڑی بڑی انکوائری کمیٹیاں بیٹھی ہیں, مقدمات درج ہوئے ہیں, لیکن آج تک جو ہے ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ کیا کیس تھا, کون لوگ ملوث تھے, کون نہیں ملوث تھے, کون سے کردار تھے. تو پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ جو
شخص انہوں نے اپنی جو ہے وہ خواہش کا اظہار کیا کہ یہ جو ہے اس کی تحقیقات مکمل ہوں اور جو ذمہ داران ہیں وہ ان تک پہنچا جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ یو این او جو ہے اس کی تحقیقات کر لے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یو این او اگر تحقیقات کر بھی لے گا، بلکہ یہ سوال کیا گیا تھا کہ یو این او سے تحقیقات کروانی چاہیے، تو انہوں نے کہا اگر یو این او یہ تحقیقات کر بھی لے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی رزلٹ نکلے گا، میرے اطمینان کے لیے جو ہے وہ یو این او اس کی جو ہے وہ تحقیقات کر لے، اور میں تو کوشش ہی کر سکتا ہوں کہ یو این او جو ہے اس کی تحقیقات کر لے۔ اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ صدر مملکت نے جو ہے وہ اس کیس سے پہلے ہی ہاتھ کھڑے کر دیے، اور ان کو ابھی سے ہی یہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ اس کے آگے جا کر جو ہے کوئی ایسے خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آئیں گے کہ قتل کیوں ہوا، کس نے کیا، اس کے پیچھے کون تھا، اس کا کس کو فائدہ ہوا، کس کو نقصان ہوا۔ کنکلوڈ نہیں ہوتا، حتمی نتیجے پر نہیں پہنچتا، ذمہ داروں کا تعین نہیں ہوتا، تو یہ بڑا ایک المیہ ہوگا پاکستان میں موجودہ جو ہمارا نظام ہے اس کے اوپر۔ ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اور جی پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ امریکہ سے موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور میرے روبرو ہیں شوکت پراچا۔ بہت شکریہ جی پراچا صاحب آپ کے وقت کا۔ پراچا صاحب جو ہے وہ امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن کور کرنے گئے ہوئے ہیں اور پل پل کی رپورٹ انہوں نے وہاں سے اپڈیٹ کی اور بڑی جانفشانی کے ساتھ انہوں نے وہاں پر کام کیا۔ پراچا صاحب اس کے ریزلٹس پہ تو میں بعد میں آؤں گا، سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا نہ کوئی وہاں پر آر ٹی ایس بیٹھا، نہ کوئی وہاں پر جو ہے ہنگامے ہوئے، نہ کوئی پولنگ اسٹیشن جو ہے اسے حساس ترین قرار دیا گیا، نہ ووٹ چوری ہوئے، نہ جعلی ٹھپے لگے، نہ بیلٹ باکس چینج جو ہے لے کر کوئی بھاگا، نہ وہاں پہ ریٹرننگ آفیسر کے اوپر کوئی سوالیہ نشان اٹھا۔ ایسے اوکھے اور سوکھے سوکھے الیکشن آپ نے وہاں پہ دیکھے، پاکستان تو یاد آیا ہوگا آپ کو۔ بہت شکریہ، میں آپ کے روبرو ہوں اس وقت۔ پاکستان تو بہت یاد آتا ہے جہاں بھی ہم جائیں، اور ان الیکشن میں بھی پاکستان بہت یاد آیا، کیونکہ حسرت ہماری رہ جاتی ہے پاکستانیوں کی کہ ہمارے ہاں بھی اسی طرح کریڈیبل الیکشنز ہوں، ہمارے ہاں بھی اسی طرح جس کے کھاتے میں ووٹ دیا جائے اسی کے کھاتے میں کاؤنٹ ہو، ہمارے ہاں بھی الیکشن ریزلٹس کو اسی طرح تسلیم کیا جائے۔ لیکن اس دفعہ یہاں بھی ڈیفرنٹ حالات تھے۔ آپ کو یاد ہے 6 جنوری 2020 کا جو وائلنس تھا کانگریس کے اندر، اس کی وجہ سے بڑا ڈر تھا کہ کہیں جو ایک ٹرم ادھر یوز کی جا رہی تھی الیکشن ڈینائرز، کہ کہیں الیکشن ڈینائرز نکل کر وائلنس کا راستہ استعمال نہ کریں، تشدد پہ نہ اتر آئیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جو میچورٹی ووٹرز کی ہے وہ ریفلیکٹ ہوئی، اور وہ کیا ریفلیکٹ ہوئی؟ ایک تو انہوں نے ریزلٹ جب آپ بات کریں گے میں وہ بات کروں گا، لیکن چونکہ ایک بیک گراؤنڈ ہے ہر چیز کا، تو ایک میچورٹی نظر آئی کہ جو لوگ الیکشن ڈینائرز تھے، جن کی وجہ سے یہاں الیکشن سے پہلے ایک خطرہ تھا کہ کہیں امریکہ کی جمہوریت کو نقصان نہ پہنچے، یا وہ الیکشن ڈینائر کا مطلب امریکہ کے کانٹیکٹ میں تھا کہ لوگ برملا کہہ رہے تھے کہ ان رولز اینڈ ریگولیشنز کے ہوتے ہوئے ہم الیکشن کے نتائج کو نہیں مانیں گے۔ اس لیے ایک خوف تھا، لیکن وہ خوف بہرحال خوف ہی رہا، وہ حقیقت کا روپ نہیں دھارا۔ لوگوں نے ووٹ ڈالے، بڑی تعداد میں ووٹ ڈالے، پرامن رہے، یس۔ اور جو ایک کیا سرائیاں جیسے اسیسمنٹ ہم پہلے خود بھی کرتے ہیں کہ جی یہ فیکٹر ہے، ان کی وجہ سے فلاں پارٹی جو ہے وہ چھا جائے گی، لینڈ سلائیڈ وکٹری ہوگی، فلاں پارٹی مار کھا جائے گی۔ تو ان الیکشن میں 2-3 بڑے اہم ایشوز تھے۔ سب سے اہم ایشو تھا انفلیشن کا، مہنگائی کا، کیونکہ یہ کووڈ پوری دنیا میں رہا، اس وجہ سے فوڈ پرائس اوپر چلی گئی، پھر جو پیٹرولیم پرائس ہے جسے امریکہ میں گیسولین پرائس کہتے ہیں وہ اوپر چلی گئی۔ تو ایک یہ یہاں ڈر تھا کہ ان پرائس ہائیک کی وجہ سے کہیں ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ہار جائیں۔ صدر بائیڈن کی پاپولیرٹی اس مہنگائی کی وجہ سے کم آئی ہوئی تھی، اور یہ نہ ہو کہ جو ادھر ٹرم یوز ہو رہی تھی کہ ریڈ جو ویو ہے، ریڈ ویو نہ آ جائے، یعنی ریپبلکن کی۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ لوگوں نے جو خوف تھا ان کے اندر کہ ہم نے اپنی جمہوریت کو بچانا ہے، ہم نے اپنی لبرٹیز کو بچانا ہے، ایبارشن کا ایشو بڑا امپورٹنٹ تھا، تو لوگوں نے جب ووٹ دیے تو جو ایک ویو پہلے سے اسپیکولیٹڈ تھی یا اسیسڈ تھی وہ ویو نہیں آئی۔
آپ ریزلٹس دیکھ رہے ہیں 47 48 سینٹ میں، اور اب تو ڈیموکریٹس کو ایک اور سیٹ مل گئی تو سینٹ میں ان کا کنٹرول دوبارہ آ جائے گا. اس لیے یہ میرے حساب سے میچور ووٹنگ ہوئی ہے اور میچور ٹرن آؤٹ رہا. اور میچور میں نے پراچا صاحب بہت سالوں پہلے جو ہے نا، پتہ نہیں کون سے وہ الیکشن تھے امریکن، لیکن اس میں ایک پلے کارڈ میں نے دیکھا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کاؤنٹ ایوری ووٹ، دس از امریکہ. تو اس کا مطلب ہے کہ جو شعور ہے وہاں کے لوگوں میں، انہوں نے ان ایشوز کے اوپر بیلٹ باکس کے اندر اپنی تھاٹس کو ڈالا. جی بالکل. دیکھیں امریکن کانٹیکس میں مثلا مجھے ابھی ایریزونا اسٹیٹ میں ہم تھے تو ایک آفیشل ہمیں جو الیکشن ڈپارٹمنٹ کے ہیں وہ ایک کنٹروورسی بھی چلی ہوئی ہے ای وی ایم کے حوالے سے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ مینوور کیا گیا الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کو، حالانکہ پاکستان میں اس کے لیے بڑا زور بھی دیا جا رہا ہے کہ ای وی ایم ہونی چاہیے. وہاں اس کو اپوز کیا جا رہا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مینوور کیا گیا، اس کے ذریعے کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا وہ دھاندلی کی شکایت ہو سکتی ہے، تو وہ نہ ہو. تو اس الیکشن کمیشن اسٹیون ریچر کا مجھے ایک سینٹینس بڑا اچھا لگا. ان کا الیکشن کمشنر یا جو ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے مریکوپا کاؤنٹی کا، اب وہ الیکٹڈ ہے، یعنی الیکشن حکام بھی ان کے نامینیٹڈ ہیں نہیں ہیں. اچھا. وہ ریپبلکن پارٹی کا سے تعلق رکھنے والا جو الیکشن ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے. تو میں نے اس سے کچھ سوال کیا، میں نے کہا آپ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو کیسے آپ شفاف الیکشن کو انشور کریں گے، یا لوگ کیسے؟ تو اس نے ایک بڑی اچھی بات کی ٹو آنسر یور کوشچن. اس نے کہا کہ ہم امریکنز چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عوام کے پاس اختیار ہو اور کم سے کم گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس ہو. لہذا وہ مختلف لیول کے جو آفیشل ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر الیکٹڈ لوگوں کی ہوتی ہے. تو ایوری ووٹ جب کاؤنٹ ہوگا اور لوگوں کو اپنے سسٹم پہ ٹرسٹ ہوگا تو پھر اس ٹرسٹ کو جو الیکٹڈ آفیشل آتے ہیں، وہ چاہے الیکشن میں ہوں، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن میں ہوں، چاہے شیرف ہو کاؤنٹی کا یا کاؤنٹی کے ایڈمنسٹریشن کے ہیڈز ہوں، وہ میچورٹی ہوتی ہے اس سسٹم کی کہ لوگ بھی ٹرسٹ کرتے ہیں اس سسٹم کے، اور ان کا ووٹ جو ہے ایک ایک ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے. یہ دس از دی بیوٹی آف جو کہتے ہیں نا جی اولڈسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ، وہ امریکن سسٹم. ٹھیک ہے. اچھا پراچا صاحب، اب اس کانٹیکسٹ میں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں جاننا چاہوں گا. وہاں پر اس وقت کانگریس میں وہاں پر اس وقت جو پوزیشن بنی ہے آپ کے ریپبلکنز کی اور ڈیموکریٹس کی، پاکستان کے لیے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں آنے والے دنوں میں آپ کس طرح کے اثرات دیکھتے ہیں اس پہ؟ ایک تو پہلی بات تو یہ اہم ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن اس وقت ہے اس نے مار نہیں کھائی الیکشن میں. میں پریزیڈنٹ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی بات کر رہا ہوں. اگر وہ بہت زیادہ مارجن سے نہیں جیتے تو وہ بہت زیادہ مارجن سے ہارے بھی نہیں ہیں. تو لہذا ابھی صدر بائیڈن کی پالیسی ٹوورڈز پاکستان چل رہی تھی مور اور لیس وہی چلے گی. چونکہ ریزلٹ بالکل وہ کہتے ہیں نا 50-50، تو سینٹ پہ کنٹرول، سینٹ میں نامینیشن ہوتی ہیں، سینٹ کمیٹی جو فارن افیئرز ہے ان چیزوں کو دیکھتی ہے. تو سینٹ میں اب یوں لگ رہا ہے، بالکل میں حتمی رائے نہیں دے رہا، یوں لگ رہا ہے جیسے ڈیموکریٹس اب سینٹ پہ اپنی ایک ووٹ کی میجورٹی رکھ لیں گے. تو لہذا ان کو سینٹ میں کوئی لیجسلیشن یا کوئی انیشیٹو ڈیفیٹ ہونے کی وہ خطرہ نہیں رہ گیا. پاکستان کے حوالے سے پراچا صاحب، پروگرام میں وقت کی کمی اس وقت آڑے آ رہی ہے. انشاءاللہ آپ سے آگے آنے والے پروگرام میں ضرور ملاقات ہوگی، بلکہ یہ پروگرام کنڈکٹ کریں گے. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.